اسرائیلی باربریت، اسلام، ہو از وننگ دا PR وار، یہ ٹاپک ہے آج کا۔ دوستو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں۔ میں دکھی بھی ہوں لیکن مسکرا بھی رہا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ جو اسرائیل چاہتا تھا اس کا 180% الٹ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کتنے سالوں سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ فلسطین کا ایشو دب جائے اور وہ سعودی عربیہ کے ساتھ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ مل کے بزنس کریں اور فلسطینیوں کو بھول جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ساری دنیا جاگ اٹھی، اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو یوتھ ہے، جو نوجوان لوگ جن کو فلسطین کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، جب سے سوشل میڈیا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لاسٹ 10 years، بہت عروج پر ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے ان کو فلسطین کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے ینگسٹرس ان کو they are now aware what is happening in Palestine, in occupied Palestine by Israel۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو نان مسلمس ہیں، میں نان مسلمس کی بات کروں، مسلمانوں کو چھوڑو، لیو دا مسلمس آؤٹ، وہ تو فلسطین کا ساتھ دیں گے ہی، لیکن جو نان مسلمس ہیں وہ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ امیجن کریں اگر 95% دنیا کا میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، یا اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کی سنتا ہے، جو آپ کی ورژن ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل یہ جنگ ہار رہا ہے۔ ہاں، فلسطینی مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، یہ تو لاسٹ 75 years سے چلتا آ رہا ہے، لیکن جو PR وار ہے وہ پہلی دفعہ اسرائیل بری طرح سے ہار رہا ہے، کیونکہ انفلوئنسرز they are against Israel, youngsters they are against Israeli occupation, Israeli massacre, Israeli genocide۔ Believe me، بری طرح ہار رہا ہے، کیونکہ اسرائیل انفلوئنسر کو پیسے دے رہا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی تک کوئی پیسے نہیں ملے، لیکن بٹ آئی ایم اے مسلم۔ انفلوئنسر کو پیسے دے رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ ہماری ورژن پیش کرو، اور جو انفلوئنسرز ہیں، سمجھدار انفلوئنسرز، ینگسٹرز، نان مسلمز، وہ کہہ رہے ہیں our morals are not for sale۔ کوئی بھی باشعور انسان وہ کیسے اسرائیل کا ساتھ دے سکتا ہے؟ یورپین یونین ساتھ دے رہی ہے، نیٹو ساتھ دے رہی ہے، اور امریکہ تو ساتھ دے گا ہی، لیکن ان کو چل پتہ جائے گا، کیونکہ آج کل کے جو ینگسٹرس ہیں وہ بڑے ہو کے they will be very influential, they will be decision makers، اور پھر اسرائیل کو کوئی نہیں پوچھے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر anyhow، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی 5-10 منٹ پہلے، اور ایک اسرائیلی لڑکی، شی از این انفلوئنسر، اسرائیلی لڑکی کہتی ہے میں یہودی ہوں، لیکن میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ یہ یہودی لڑکی کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، بربریت ہو رہی ہے، میسیکر ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، اس کی وجہ سے نان مسلمز، ینگسٹرز، بڑوں کو چھوڑو، بزرگوں کو چھوڑو، ینگسٹرز وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ پیپل آر کنورٹنگ ٹو اسلام۔
people are interested in Quran, people are interested in Islam, people are interested in the cause of Palestine. تو وہ کہہ رہی ہے میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے I am reading more Islamic literature. I'm trying to find out what is Islam, what is Quran, یہ مسلمس کون ہیں. So you see, اس میں بھی کوئی نہ کوئی راز ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ اوپر والا اس کے جو پلان ہیں اس کو ہم کبھی سمجھ نہیں پائیں گے. مجھے یہ پتا تھا کہ ایسے ہوگا بیکاز آئی کوڈ فیل دا پازیٹیوٹی. لیکن جب یہ میں نے اس یہودی لڑکی کا ویڈیو دیکھا اینڈ آئی واز لائک واو، وہ اتنا پازیٹیو ہو کے وہ یہ بات کر رہی تھی. آئی واز لائک بلون اوے. میں نے سوچا یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں یہ جو جنگ ہو رہی ہے اٹس ناٹ اے ریلیجیس وار. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ہسٹورینس کہہ رہے ہیں دس از ناٹ اے ریلیجیس وار. دیکھا جائے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ یہودی جو ہیں اسرائیل میں تقریباً 200 سال رہے ہیں، 250 سال رہے ہیں. جو مسلمس ہیں وہ تقریباً 800 سال رہے ہیں، اور جو کرسچنس ہیں وہ 400-450 سال وہ فلسطین میں انہوں نے ان کا قبضہ تھا، ان کا ٹھیکہ تھا، سمجھ لیں آپ. سو آل ٹوگیدر اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو اسرائیلی تو کرسچنس اور مسلمس سے زیادہ وہاں پہ رہے نہیں ہیں اور حق جتا رہے ہیں. اور یہ جو یورپینس ہیں میرے پیارے دوستوں سننے والوں، یہ جو یورپینس ہیں، یہ جو میں امریکہ کے بارے میں بعد میں بات کروں گا، یورپینس ہیں، ان کے اندر گلٹ ہے. ڈونٹ فرگیٹ دوستو، انہوں نے جب 5-6 ملین یہودی مر گئے تھے، ان کا جینوسائڈ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، جو کہ جرمنی نے کیا تھا. اس کے بعد یو وڈ ایکسپیکٹ کہ یورپین ملک کہیں گے آؤ وی ایمبریس یو. لیکن 6 ملین یہودی مارنے کے بعد بھی یورپینس نے ان کو پناہ نہیں دی، یو کے نے ان کو پناہ نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں، ہم ان کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، دے آر ٹربل میکرز. یہودیز ور کنسیڈرڈ ٹربل میکرز. ان کو انہوں نے فلسطین میں جگہ دی. انہوں نے کہا لیٹس ان کو وہاں پھینکو، ہمیں یہ نہیں چاہیے. سو دے گاٹ ریڈ آف دا ٹربل، دے گاٹ ریڈ آف دا ٹریش اکارڈنگ ٹو دا یورپینس. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ جو مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اٹس ناٹ آن ریلیجیس بیسس. یورپینس تو ریلیجیس ہے ہی نہیں. یہ سو کالڈ کرسچن کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ تر ایتھیس پائے جاتے ہیں، ایگنوسٹک لوگ پائے جاتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی چرچ جاتا ہی نہیں ہے. سو ان کے اندر یہ ہے گلٹ ہے، گلٹ ان کے اندر گلٹ ہے کہ یار وی ہیو ٹو ہیلپ پیلسٹینینس. امریکہ کا یہ حال ہے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے لیے اسرائیل ایک بفر کنٹری ہے. آپ امیجن کریں اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ میں کچھ بھی نہیں تھا. ایران کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، باقی مسلم ملکوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، اور کسی اور جگہ اٹیک کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا مڈل ایسٹ میں. کسی امریکن پولیٹیشین نے کہا تھا کہ اسرائیل، یہ جو ہم بلینس آف ڈالرز دیتے ہیں مفت میں اسرائیل کو، جو خیر مفت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، امریکن بھی اتنے پاگل نہیں ہیں، یہ جو بلینس اینڈ بلینس آف ڈالرز دیتے ہیں سالانہ اسرائیل کو،
وہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی چلا سکیں، وہ نظر رکھ سکیں. میں کہہ رہا تھا کہ کسی امریکن پولیٹیشین نے کہا تھا کہ یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، کہ جو ہم بلینز آف ڈالرز دیتے ہیں دیٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ امیرکا کوڈ ہیو میک. سو اسرائیل امریکنز کے لیے ایک بفر زون ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے. خیر اینی ہاؤ، مجھے اس لڑکی کا ویڈیو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ٹو بی آنیسٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وی ایز اے مسلمس ہمیں بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم خود کتنے اچھے ہیں. ایک اور بات نکل آئی میرے ذہن میں، یہ جو ہم بوائے کوٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کرو، بوائے کوٹ کرنا چاہیے، لیکن دوستو مجھے آپ ایک بات بتاؤ، اتنی لمبی لسٹ آپ چھایا کر دیتے ہو کہ اس کو بوائے کوٹ کرو، اس کو بوائے کوٹ کرو، لیکن اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اب ایک گدھو، میں مسلمز کو کہہ رہا ہوں، مسلم ملکوں کو کہہ رہا ہوں، بھائی ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ وہ گولڈن ایج میں مسلمز نے یہ انوینٹ کیا، اور آج کل جو کیا کہتے ہیں یہ جو الگوریدم ہے وہ بھی مسلمز کی وجہ سے ہے، یہ جو کمپیوٹر ہے وہ بھی مسلمز کی وجہ سے. لیکن لاسٹ 800 ایئرس آپ نے کیا کیا؟ واٹ واز مسلم کنٹریبیوشن؟ آلموسٹ نتھنگ، نیگلیجبل. سو اگر آپ کہتے ہو کہ میکڈونلڈس نہیں کھاؤ تو بھیا کوئی اچھی چیز بناؤ نا، تاکہ بچے بڑے وہاں پہ جائیں. اگر آپ چاہتے ہو، ابھی ایسے تو کمپیوٹر بھی بین کر دو، یوٹیوب بھی بین کر دو، فیس بک بھی بین کر دو، سب کچھ بین کر دو. کیا کیا آپ بین کرو گے؟ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ کیا الٹرنیٹیو آپ نے بنایا ہے؟ نتھنگ، نادا. سب بکواس کرتے ہیں لوگ. سیریسلی بڑی آسانی سے کہتے تھے اس کو بوائے کرو، اس کو بوائے کرو، لیکن جب آپ کسی چیز کو بوائے کرتے ہو کہ اس کا حل بھی تو نکالو یار، اس کا حل بھی تو نکالو. پھر کیا کھاؤ گے؟ کیا استعمال کرو گے؟ سیم کوالٹی آپ لے کر آؤ گے یا اس سے بہتر آپ لے کر آؤ گے؟ آپ نہیں لے کر آ سکتے بیکاز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں. جی ہاں، خیر اور بہت سی باتیں جو میں نے کرنی تھی، اینڈ آئی ایم ناٹ اے eloquent speaker to be honest. اور یہ جو باتیں ہیں that has nothing to do with پاکستان. I know that. جو پاکستان کے حالات ہے اس پر بھی رونا آتا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کروں گا میں. خیر اینی ہاؤ، لیکن we as a human being ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی آواز تو بلند کریں. اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا I don't know، لیکن ایٹ لیسٹ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ کل یا پرسوں میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا. یہ بھی کہنا ضروری تھا، also part of life. اللہ حافظ.